بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جس طرح اللہ جل جلالہ کی توہین کی تھی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا تھا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کیا تھا، اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی تھی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے، یعنی حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کہتے ہیں حدیث، جو در حقیقت خدائے وحدہ لا شریک ہی کی طرف سے وحی کی گئی۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور ان پر ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو شخص قرآن مجید کے بارے میں ایسے نظریات کا حامل ہو، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دے گا؟ یعنی جو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا عظیم کتاب ہے، کامل مکمل اکمل کتاب ہے، اس میں اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس کی وہ توہین کرتے ہیں، تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہذا مرزا قادیانی نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی توہین کی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزائی عقائد ملاحظہ کیجیے۔ قادیانی عقیدے کے مطابق اگر مرزا قادیانی کی بات کے مقابل حدیث آ جائے تو ترجیح مرزا قادیانی کی بات کو ہوگی، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ سمرا خطرناک خبر ادا دایات ساتھی احادیث مبارکہ داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے لی دی آگے مبارک و خبر ہوتا احادیث مبارکہ ہوئی سنگچے قرآن مجید باندے ایمان ساتل دا ضروری دے، اور اسلام نہ پارا مسلمانے نہ پارا ضروری دے، ہم دقا شانتا پا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے با ہم ایمان ساتے۔ وچکم سڑے قرآن مجید تا اہمیت نور گئی، قرآن مجید تا اہمیت نور گئی، قرآن مجید آیاتنا اور قرآن مجید تا دا اللہ جل جلالہ خبریں نہ آئی بلکہ دزان دخپل خلی خبریں آئی، اور قرآن مجید توہین کے نو آغا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث خام خواہ توہین کے۔ تو دیدہ وجہ نا مردایان و عقیدہ دادا سمرچ مرزا قادیانی غلام احمد ملعون اور دا پیروکار و عقیدہ دادا چچیرتا احادیث مبارکہ اور دا مرزا قادیانی پا خبرہ کے مقابلہ رائشی نو بیا با ترجیح وی منگا ورکاو مرزا قادیانی خبرے دا، اور احادیث مبارکہ چلا ہاگا با منگا ردکو، یعنی سمر غلط عقیدہ دا چھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک خبرے پا مقابلہ کے یو ملعون و خنزیر خبرے ترجیح ورکوے، سمر خطرناک عقیدہ دا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرے اس دعویٰ یعنی مسیح موعود کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثی بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ حوالہ میں نے بیان کیا اعجاز احمدی صفحہ نمبر 30، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140۔ ان کتابوں کے ان صفحات پر یہ ملعون نے لکھا ہے کہ
زما دا دعوا چې کړی ده چې زه عیسی علیه السلام ما، نو دغه دعوې دپاره زما وایي حدیث بنیاد نه دی، وایي زما دې دعوې دپاره قرآن بنیاد دی، هغه وحي چې په ما باندې نازلېږي. او تاسو ته ما ویلي وو چې چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د وحي دعوه وکړله چې ما ته وحي راځي، نو څه دی؟ کافر دی. څه دی؟ کافر دی. وایي زه هغه احادیث منم چې زما تایید پکې کېږي، او چې زما تایید پکې نه کېږي نو زه هغه احادیث وایي نه منم، بلکې هغه زه ریجیکټ کوم، هغه زه وردوم، مطلب زه هغه حدیث نه منم. نو ته سوچ کوه چې یو خو قرآن مجید د دې آیات توهین یې وکړ، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، ٹھیک شو. او دغه شان ته دا عیسی علیه السلام توهین یې وکړ چې ځان ته عیسی علیه السلام ووایي، او بیا احادیث مبارکه توهین یې وکړ چې زما تایید کې هغه حدیث منم، او چې زما تایید نه کوي هغه حدیث نه منم، هغه زه غورځوم، هغې ته حیثیت نه ورکوم. نو دا څومره خطرناک خبره ده کړې. احادیث رسول کے قبول ورد کرنے کے بارے میں اپنے قول کو حکم بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں جس انبار کو چاہوں خدا اسے علم پا کر قبول کروں، خدا سے علم پا کر قبول کر لوں، اور جس دیر کو چاہوں خدا سے علم پا کر رد کر دوں. مرزائیوں کے اخبار الفضل میں مرزا قادیانی کی مذکورہ عبارت کی مزید وضاحت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے. قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ملعون کی باتیں دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن کو مقدم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی دونوں درجے میں برابر ہے. مسیح موعود سے باتیں ہم نے سنی ہے وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہے، کیونکہ حدیث ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نہیں سنی. یہ حوالہ موجود ہے اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 2 نمبر صفحہ نمبر 133 6 نمبر کالم اور نمبر 2-3 مورخہ 30 اپریل 1915 عیسوی. اس اخبار کے ان صفحات پر یہ حوالہ موجود ہے کہ اس ملعون نے کہا کہ قرآن کریم اور آغا الہامات جو ما تکی گی مسیح موعود مراد مرزا قادیانی وہ آغا الہامات چھما تکی گی وہ دا دواڑا برابر دی، یعنی خبل خبرے خبل آغا شیطانی الہامات آغا چا سر برابر کر قرآن مجید سر وہی پدی دوڑوں کے اختلاف نشکے دلائیں. سنگ مطلب سنگ چا قرآن مجید صحیح دے ہم دغا شانتا دمادا شیطانی الہامات ہم صحیح دے. نو سوک چا خبل خبر دا قرآن مجید درجے برابر امنی نو تخبل سوچ کوا چا دغا سڑے مسلمان کدرش یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی توہین کی ہے، لہذا مرزا قادیانی ملعون احادیث مبارکہ کی توہین کی وجہ سے وہ کافر ہے، اس کے ماننے والی بھی کافر ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.